السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثم بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اوذی النبی کما اوذیت صدق رسول الکریم. خدا کے بابرکت نام کے ساتھ مجلس کا ذکر کا آغاز کیا ہے اور خدا کی تمام نعمتوں پر خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت پر کہ جب رسول کو اتنا ستایا گیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما اوذی النبی، کسی نبی کو بھی اس طرح نہیں ستایا، کما اوذی، جیسا مجھے ستایا. ستائے جانے بھی ایک لمبی فہرست ہے. ایک ستایا جانا یہ بھی ہے کہ جس کا پیارا ہو اس کا غم تو مناتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امت تو رسول کا غم بھی نہیں مناتی. ہمارے اپنے گھروں میں بھی جب خوشی اور غم ایک ساتھ جمع ہو جائے، جیسا کہ ان کے پاس ایک بہانہ موجود ہے کہ یہی تاریخ ولادت، یہی تاریخ وفات کہتے ہیں، یہی ولادت ہے، یہی وفات ہے. ہمارے گھروں میں بھی اگر خوشی اور غمی جمع ہو جائے، ایک بزرگ اپنی فطری عمر کر کے، طویل عمر پانے کے بعد، بستر علالت پر لمبا وقت گزارنے کے بعد دنیا سے چلا جائے اور اسی دن ایک بچہ موجود ہو، تو ہم پہلے اس کی تجہیز و تکفین انجام دیں گے یا پہلے بچے کی خوشی منائیں گے؟ کہیں گے بچے کی خوشی بعد میں، پہلے اس بزرگ کا حق ادا کیا جائے. ما اوذی النبی کما اوذیت، جس طرح مجھے اذیت دی ہے کسی کو نہیں دی. ہمارے پاس موجود ہیں، نمونے موجود ہیں. 7 سفر گزری، ایک مولا کی ولادت تھی، ہم نے کہیں جشن کا سما نہیں کیا، ایام ازاں ہے. ہمارے پاس ابھی آنے والی تاریخ موجود ہے، 8 ربیع الاول. اس سے بڑی خوشی ہوگی جو 9 ربیع الاول کو ہم مناتے ہیں. خوشی کا دن تو کیا تھا، 8 کو جب 11ویں امام شہید ہو گئے، 9ویں امام کی امامت کا پہلا دن 8 ربیع الاول ہے نا. جیسے ہی ایک امام شہید ہوا وہی والا دن امام کی امامت کا پہلا دن ہو گیا. تو کیا ہم 8 ربیع الاول کو خوشی مناتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 8 ربیع الاول غم، موقوف کر کے خوشی منائیں گے 9 ربیع الاول کو. ما اوذیہ، کسی نبی کو یہ اذیت نہیں دی. رسول کے لیے غم کی تاریخ ہی نہیں. جو کل کا غم نہ منائے وہ جز کا غم منائے گا. جبھی تو پریشانی ہے کہ اتنا آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ اتنے جنازے کیوں اٹھاتے ہیں. ان کے جنازے اٹھے تھے، کربلا والے کا نہیں اٹھا تو باقیوں کے تو اٹھتے تھے، کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے 3 دن تک رسول کا جنازہ نہیں اٹھایا، تو یہ پھر آل پاک کا غم منائیں گے، ان کے جنازے اٹھانے کا اہتمام کریں گے. ما اوذیہ، خدا کا شکر ہے اس بات پر کم از کم ہم اس اذیت میں شامل نہیں ہیں کہ ہم رسول کا غم نہ منائیں. ہم رسول کا غم منانے کے لیے آج یہ فرش ازاں پر موجود ہیں. رسول کی اذیتوں میں دوسری اذیت، رسول کی شہادت کو وفات کا رنگ دے دیا گیا. یہ بھی تو ایک مصیبت ہی ہے نا، مصائب ہیں کہ آپ کے مصائب کا اقرار کو کجا انکار کیا گیا، حالات کو بدل دیا گیا. جبکہ رسول کی شہادت متفق علیہ ہے. رسول اکرم احمد مجتبیٰ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو آپ کے چھٹے فرزند دوسرے صادق نے ارشاد فرمایا. ارشاد فرمایا کہ ما منا الا مقتول او مسموم. ما منا، ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے یا تو تلوار سے قتل نہ کیا گیا ہو، او مسموم، یا زہر کے ذریعے شہید نہ کیا گیا. یا وہ تلوار سے یا وہ زہر سے، خود رسول ارشاد فرما رہے ہیں. اور پھر عبداللہ ابن مسعود، وہ مفسر، وہ کاتب، وہ فقیہ، وہ محدث اور وہ شاگرد مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام
کہ جب تیسرے خلیفہ کے دور میں قرآن کی تدوین ہو رہی تھی اور سب سے کہا گیا جس جس کے پاس اسلامی حدودوں میں قرآن کا کوئی نسخہ، کوئی حصہ، کوئی محفوظ شدہ چیز موجود ہے تو لاؤ تاکہ ہم ایک کتاب تشکیل دے دیں۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنی ایک کتاب تشکیل دے دی تو اس کے برخلاف جتنے نسخے، نمونے، ثبوت لائے گئے ان تمام کو جلایا گیا۔ قرآن کو جلانا اگر پامالی قرآن ہے، حرمت کے خلاف ہے، تو سب سے پہلا کارنامہ یہ خلیفہ سوم کے نام جاتا ہے کہ قرآن کے نسخوں کو جلایا گیا۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی رسول، وہ محدث، وہ فقیہ، وہ مفسر، وہ کاتب اور وہ شاگرد امیر المومنین ہیں جنہوں نے اپنا نسخہ قرآن ان کے حوالے نہیں کیا کہ جلایا جائے۔ اسی لیے کوفے میں حب اہل بیت پروان چڑھی۔ یہ عبداللہ ابن مسعود جن کو خود تیسرے خلیفہ نے بعد میں تشدد کر کے بستر علالت پر پہنچایا اور سبب شہادت بنا۔ یہی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 9 مرتبہ قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ رسول خدا کو شہید کیا گیا، اور میں ایک بار بھی یہ قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں کہوں رسول فطری موت دنیا سے گئے۔ پھر حوالہ دیتے ہیں کہ میں کیسے مان لوں اس بات کو جبکہ خود قرآن میں آپ کو جب مخاطب کیا جاتا ہے تو قرآن رسول کو شہید نبی کہہ کر پکار رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک طرف، اگر اس روایت کو حدیث قدسی کو درست مان لیا جائے جو رسول کی زبان سے ہم تک پہنچی کہ جتنے گزشتہ انبیاء کو جو فضائی ملے وہ سارے کے سارے رسول میں آ کے جمع ہو گئے، سب کی سنی ہوئی ہے۔ جتنی فضیلتیں ایک سے لے کر 1,24,000 انبیاء کے پاس ہیں ساری رسول کو ملی، تو بتائیے شہادت ایک فضیلت ہے کہ نہیں؟ کیا رسول کو شہادت سے محروم رکھا گیا ہوگا؟ رسول کو بس یہ ایک اذیت نبی ہے کہ رسول کی موت کو فطری رنگ دیا جائے۔ اچھا پھر کہیں جب آ کر مان لیتے ماں اوزیا، کسی نبی کو یہ اذیت نہیں دی گئی، کما اوزئی تو جس طرح سے مجھے اذیت دی گئی۔ پھر آخر ہار مان کے کچھ روایتیں ان کتب میں موجود ہیں جو ان کی متصدقہ ہیں، جسے بعد قرآن سب سے مستند مانتے ہیں۔ اس میں روایات موجود ہیں کہ رسول کو مسموم زہر کے ذریعے شہید کیا گیا، لیکن پھر ایک اور رخ موڑ دیا گیا۔ سبب شہادت کو موڑ کر 7 ہجری خیبر کی فتح میں لگا دیا گیا کہ جب رسول نے خیبر فتح کیا، مولا علی کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا، یہودیوں پر غلبہ ہو گیا، صفیہ ایک یہودی عالم کی بیٹی سے رسول نے بعد قبول اسلام نکاح کیا، اور پھر اس نکاح کی دعوت پیش کی گئی۔ نکاح کے بعد طعام رکھا گیا اور جب رسول نے ہاتھ بڑھایا تو اس گوسفند کے گوشت نے خود رسول کے لیے گواہی دی کہ مجھے تناول نہ کیجیے گا، اس میں زہر ہے۔ شہادت کے رخ کو موڑ دیا گیا کہ رسول اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے تک تکرار کر رہے تھے کہ وہ جو 7 ہجری میں زہریلا گوشت میرے شکم میں گیا تھا اس کی اذیت مجھے آج تک ستا رہی ہے۔ رخ کیوں موڑ دیا گیا؟ تاکہ جو اصل وجہ رفع مسائل میں بیان ہوگی کہ نہ وہ بات تھی نہ وہ بات تھی۔ بات یہ تھی کہ جو 18 ذی الحج کو رسول اتنا طاقتور تھا، 18 ذی الحج صرف 2 مہینہ 10 دن شہادت سے پہلے، 10 ہجری 18 ذی الحج، 28 سفر 11 ہجری، صرف 70 دن پہلے رسول اتنے طاقتور تھے کہ بیٹھے بیٹھے جب آپ کو وزن اٹھانا ہو آپ بیٹھے بیٹھے نہیں اٹھاتے، کھڑے ہو کر اٹھاتے، کھڑے ہو کے پیروں پر وزن آتا ہے تو آپ زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں، لیکن رسول کے لیے جو ممبر بنا تھا 18 ذی الحج کو، رسول نے بیٹھے بیٹھے ایک سیڑھی نیچے کھڑے مولائے کائنات کو 63 برس کے ضعیف بزرگ رسول نے بیٹھے بیٹھے ایک جوان 33 برس کے علی کو اپنے ایک ہاتھ سے بلند کیا۔ اتنا طاقتور تھا رسول۔ امیر المؤمنین بلند ترین ہدیہ السلام تو جو رسول صرف 70 دن پہلے اتنا طاقتور تھا، اگر 7 ہجری والے زہر کی تاثیر ہوتی تو آہستہ آہستہ طاقت گھٹ رہی ہوتی۔ ان 70 دنوں کے درمیان جب علی کو خلیفہ بنایا، جس بات کا رسول کو شبہ تھا، جس بات کے لیے قرآن نے کہا تھا بلغ
اے رسول اللہ آپ کو بچائے گا، یا اسمک من الناس، لوگوں سے بچا لے گا. پیغام پہنچوا بھی دیا، اور ان 70 دنوں کے بیچ میں کچھ ایسا ہوا جو ایک ہاتھ سے جوان علی کو بیٹھے بیٹھے اٹھا رہے ہیں. اور کتنا اٹھا رہا ہے کہ رسول نے علی کو سر کو اپنے سر کے برابر کیا. کہتے ہیں سفیدی بغل نمودار اتنا بلند کیا. 70 دن میں وہ رسول اتنا ضعیف ہو گیا کہ اب علی کے کاندھوں پر سہارا لے کر مسجد جا رہا ہے. مسجد دور نہیں ہے، گھر میں جڑی ہوئی ہے. ماں اوزیا، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں ہوئی. ایک تو ان کی شہادت ہی نہیں منائی جاتی، پھر شہادت کو وفات کا رنگ دیا جاتا ہے، اور اگر شہادت کو مان بھی لیتے ہیں تو 7 ہجری کی طرف جوڑ دیا جاتا ہے. کم از کم ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ نزول برکات ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جس کی وجہ سے حاجات مقبول ہوتی ہیں، نعمات نازل ہوتی ہیں، استغفار قبول کی جاتی ہے، ہم کم از کم اس کی خوشی میں خوشی اور اس کے غم میں غم تو مناتے ہیں. اس بات پر خدا کا شکر ہے کہ کم از کم جب چھٹے مولا نے یہ ارشاد فرمایا تھا نا، ان نشیئتنا خلقت من فاضل طینتنا یفرح بفتحنا و یحزن بحزننا. جب نہ لگتا ہے تو ہماری شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. علامت یہ ہے کہ ہماری خوشی میں خوش، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. جب کہا نا ہمارے ہمارے ہمارے، اس ہمارے میں سب سے پہلے رسول خدا کا نام آتا ہے. سب سے پہلے رسول خدا کا. اب جو رسول کی خوشی تو مناتے ہیں، رسول کا غم نہیں مناتے، وہ ائمہ کے اور رسول کے ہمارے میں شمار نہیں ہوں گے. غیروں میں تو شمار ہوں گے، ہمارے میں شمار نہیں ہوں گے. تو اس بات پر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی ہستی پر اپنا پسندیدہ درود و سلام بھیجتے ہیں، جن کے سبب ہمیں ہدایت، نجات، بخشش، شفاعت سب کچھ ملنے والی ہے. بلند تر سلام صلی علی محمد صلی حیدری، خوش نودی سردار الانبیاء، بلند تر محمد وعجل فرجہ. یہ درود پاک تنہا وہ عبادت ہے جو برزخ کے سفر کو آسان کرنے کے لیے کافی ہے. دنیا ہمارے ہاتھ میں، آخرت شافعی محشر کے ہاتھ میں. برزخ پر کسی کا سہارا نہیں ہے، لیکن برزخ کی منزلوں کو جو آسان کرنے والی عبادت ہے وہ تنہا درود کافی ہے. تو اس درود کو معمولی سمجھ کر انجام نہ دیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. مایوس گنہگار زمانے کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد. اسیاں کی معافی کا یہ آسان عمل ہے، تم شام و سحر چوما کرو اس میں محمد. ایک صحابی کا ایک صحابی وہب بن منبع یہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا گنہگار شخص دنیا سے گیا. نبی کو کہا گیا اسے عزت کے ساتھ تدفین کیا جائے. کہا مشہور زمانہ، بدنام زمانہ، گناہ گار تھا، لوگوں نے توجہ نہیں کی ہے، اس کی میت کو چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی اس کو عزت کے ساتھ کرو. عزت کے ساتھ اس کی آخری رسومات. ہاں، سبب کیا اتنے گناہ گار کو اتنی عزت دینے کا؟ کہا فلما، جب کبھی بھی، کلما نشرت تورات و نظر الی اسم محمد فحق له. جب کبھی بھی وہ کلما نشرت تورات، جب کبھی بھی وہ اپنی بائبل، یہودی تھا، تورات کھولا کرتا تھا، فنظر اس میں محمد، اور اس تورات میں جب کہیں بھی اس میں محمد دیکھا کرتا تھا تو ثم بقا له، اس کو بوسہ دے دیا کرتا تھا. ہم نے اس کی اس نیکی کے سبب، اس میں محمد سے محبت کے سبب اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے. تو پھر ان کی شان میں بلند تر درود و سلام. یہی رسول اکرم جو خدا کے جمال کا پرتو ہے، جو خدا کے صفات کا پرتو ہے، جو خدا کی تمام آیات کا، ان کو آیت اللہ عظما نہیں کہا جائے گا. عظما یا مقصورہ کے ساتھ چھوٹی یا ہوتی ہے.
انہیں آیت اللہ الاعظم کہا جائے گا، انہیں کبرا نہیں کہا جائے گا، آیت اللہ الاکبر کہا جائے گا، کہ ان کے تو کسی کام میں بھی چھوٹا استعمال نہیں ہوگا، ہر چیز بڑا ہے، بڑی نہیں اس میں بھی چھوٹا آئے گا، ہر چیز بلند ہے، بڑا ہے. اور ان کی ذات اتنی بلند تر کیسے ہو گئی؟ مولانا رومی اپنی مثنوی میں حکایات میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نقاشی کا، پینٹنگ کا مقابلہ ہوا، ایک طرف تمام چینی آرٹسٹ اور ایک طرف مولانا روم. بادشاہ نے مقابلہ کروایا کہ سب سے دنیا میں اچھے آرٹسٹ کہاں؟ چینی. اور کہا مجھے کچھ نہیں آتا، پینٹنگ نہیں آتی، لیکن میں ان کے سامنے فتح یاب ہو کے دکھاؤں گا. کہا کس طرح؟ کہا ان کو ان کے تمام فنون دے دیجئے، وسائل دے دیجئے، جو چاہیے سب دے دیجئے. میری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ بالکل جسٹ اپوزٹ جہاں چینی اپنی پینٹنگ بنائیں گے، میں اس کے اپوزٹ دیوار پر اپنی پینٹنگ بناؤں گا. دوسری، ہم دونوں ایک دوسرے کو کام کو نہیں دیکھیں گے. اور تیسرا، درمیان میں اتنی دیر تک پردہ حائل رہے، کوئی بھی نہ آئے. تو چینیوں کو ان کا تمام اوزار دیے گئے کہ آپ بنائیے. بہترین بنایا، سب سے دنیا کے اچھے آرٹسٹ ہیں. جناب رومی نے بھی کچھ کیا، دیوار کے پردے کے پیچھے کچھ کر رہے ہیں. جب چینیوں کا کام مکمل ہوا، بادشاہ نے دیکھا اش کر اٹھا. بہترین نمونہ تھا، بہترین نمونہ. کہا یہ تو بغیر مقابلے کے ہی لگتا ہے کہ ان کا فن پارہ بہترین ہے. کہا پردہ ہٹایا جائے. بادشاہ سے کہا گیا کہ تمام آرٹسٹوں کو بھی سامنے بلا لیں، بادشاہ بھی آ جائے. اب جب پردہ ہٹایا تو دیوار کے اس طرف جتنا عکس تھا سارا کا سارا دیوار پہ دکھ رہا ہے. بادشاہ بھی دکھ رہا ہے، آرٹسٹ بھی دکھ رہے ہیں، بادشاہ کی اور ان آرٹسٹ کی پینٹنگ بھی دکھ رہی ہے. کہا رومی تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا، صرف پلائی کرنے والا اوزار جس سے سیکل کیا جاتا ہے، جس سے رگڑائی دی جاتی ہے، جس سے صفائی کی جاتی ہے، میں نے دیوار کو اتنا رگڑا، اتنا رگڑا، اتنا رگڑا کہ دیوار سیکل ہو کر آئینہ بن گئی. اب جب آئینہ بن گئی تو سامنے جو عکس تھا وہ اس دیوار پر پڑ رہا ہے. کام کیا کیا؟ کہ میں نے صرف صفائی قلب کیا. تمثیل کیا ہے؟ جب دل اتنا صاف ہو جائے، اس کی اتنی رگڑائی، ریاضت، محنت کی جائے تو اب جو سامنے سے عکس نظر آئے گا وہ پورا پورا جلوہ دکھائے گا. رسول اکرم احمد مجتبیٰ سرکار مجتبیٰ نے صفائے قلب کے ذریعے صفائے قلب کے ذریعے وہ مقام حاصل کیا کہ ان کا قلب تجلی گاہ پروردگار عالم، ان کا قلب صفات خداوند عالم کا عکس بن گیا، کرتا بن گیا. تمام صفات. اسی لیے اگر کسی کو انسان کامل کہا جاتا ہے تو وہ صرف بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اگر خدا کے بعد کوئی ہے تو صرف رسول اکرم احمد مجتبیٰ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی سرکار مصطفیٰ کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے، کبھی آپ نے سنا اولنا حسین و اوسطنا و آخرنا و کلنا؟ حسین بھی اگر کہلوانا پسند کریں گے، مولا کائنات بھی اگر کہلوانا پسند کریں گے، آخر الزمان بھی اگر کہلوانا پسند کریں گے تو کیا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. اور اس کی تفصیل اسی طرح سے ہے جس طرح رسول نے اپنے قلب کو صفا کے ذریعے آئینہ بنا کے خدا کی صفات اپنے اندر تجلی کی. یہ 12 آئینے وہ ہیں جنہوں نے اپنے صفائے قلب کے بعد رسول پر اپنے عکس کو جذب کیا. جدھر نظر پڑی وہ رسول نظر آیا. تو یہ تمام کے تمام نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، حیدری یا علی، محمد و آل محمد صلوات. اور ہم سے تقاضا یہی ہے کہ وہ جو نور اول ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اس نور کے عکس یہ 12 بن گئے. انا و علی من نور واحد. اس کے بعد مزید تقسیم ہوا، اتنے سارے ایک نور کی اتنی تجلیاں، ایک نور درمیان میں اتنے آئینے لگے، کل کے کل محمد نظر آتا. ہم سے تقاضا یہ ہے کہ جو آئینوں نے عکس رسول اور رسول نے عکس
صفات پروردگار اپنے اندر جذب کی ہے، ان میں سے کوئی ایک نہ ایک تجلی لے لو، تمہارا راستہ خدا سے براہ راست ہو جائے۔ آپ نے دیکھا آئینے 10 لگا دو، وہی عکس 10 طرف نظر آئے گا، تو اصل ہوگا وہ گھوم پھر کے ہر طرف نظر آئے گا۔ وہ ایک تجلی کسی ایک معصوم سے لے لے، وہ یا براہ راست خدا سے متصل ہو جائے گا۔ اور اس کا راستہ، اس کا مختصر راستہ کیا ہے؟ قول معصوم ہے کوئی شخص سعادت اور کمال کو پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ 3 صفات اپنے اندر نہ لے آئے۔ نمبر 1، صفات میں سے جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو محروم کرے، جو روک لے اسے دو، جو قطع کرے اس سے صلہ رحمی کرو، جو ڈسکنیکٹ کرے اس سے رابطہ رکھو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو قطع کرے اس سے صلہ کرو، جو برا کرے اس سے اچھا کرو۔ کوئی سعادت اور کمال کو پا نہیں سکتا۔ اور اس راستے کو دیکھیے کس طرح سے ہے کہ ایک عارف ہے حاکم خواجہ عبداللہ انصاری، اس بات کو اس طرح سے وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بتاؤ جب تمہارے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرتے تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم پلٹ کے نیکی کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو سخت کاری ہے۔ سخت کاری جب کوئی برا کرے اس کے ساتھ برا کرنا، اچھا کرے اچھا کرنا۔ جب ایک قول معصوم بھی اس کے بارے میں موجود ہے، جب مولا نے ارشاد فرمایا تھا اور سوال کیا تھا بتاؤ جب تمہیں خدا نعمتیں دیتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہتے شکر کرتے ہو، جب کا خدا محروم کرتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ صبر کرتے ہیں۔ یہ تو مدینے کے کتوں کا کام ہے۔ جب تک مالک ہڈی ڈالتا ہے اس کے قدموں میں رہتے ہیں، چمکاتے رہتے ہیں، چاٹتے رہتے ہیں، دو ہلاتے ہیں، اور جب مالک ہڈی نہیں دیتا تو گردن نمڑا کے آنکھیں کھول کے دیکھتے رہتے ہیں، اسی امید سے دے دے گا۔ نعمت پر ملنا شکر کرنا، نعمت کا نہ ملنا صبر کرنا۔ کہا یہ تو مدینے کے کتوں کا کام ہے، تم تو انسان ہو۔ کہا پھر مولا انسانوں والا کام کیا ہے؟ کہا نعمت پہ شکر تو کرو لیکن جب محروم کرے جب بھی شکر کرو خدا سے۔ یہ انسانوں کا کام۔ خواجہ عبداللہ انصاری کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں اچھائی، کہتے ہیں یہ تو خرکاری ہے۔ خرکاری یعنی گدھے کا کام، خر گدھا، خرکاری ہے۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گدھے خواہ دیوار سے خود کو کھجلاتے رہتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو بھی کھجلاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دفعہ گدھا اپنے دانتوں سے ان کو کھجائے تو وہ پلٹ کے دوسرے گدھے کو واپس کھجاتے ہیں، یعنی برابر کی نیکی کرتے ہیں، تم نے مجھے کھجایا میں تمہیں کھجاؤں۔ کہا یہ تو خرکاری ہے۔ اور کہا اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں برائی کرے تو دل جلتا ہے، اتنا ہی بدلہ میں بھی لے لیتا ہوں۔ کہتا ہے یہ سخت کاری ہے، کتوں کا کام ہے۔ کتے کا کیا ہے؟ ایک اس گلی میں بھونکتا ہے تو جواب میں دوسرا ادھر سے ضرور بھونکتا ہے، دکھ نہیں رہا ہوتا رات کو اگر کوئی ایک کتا بھونکے تو 4 طرف سے آوازیں آتی ہیں، بھونک کے جواب میں بھونک ملتی ہے۔ کہتے ہیں یہ تو سخت کاری ہے۔ لیکن خواجہ عبد الانصاری کا کام کیا ہے؟ جب کوئی میرے ساتھ برا کرے گا تو لازم میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا۔ اگر کوئی توجہ نہیں کرتا، ایک وقت ہے میں توجہ نہ کروں، لیکن اگر کسی نے برا کیا ہے تو لازم اس کے ساتھ پلٹ کے اچھا کروں۔ یہ ہے خواجہ انصاری کا کام۔ اور اس مرحلے میں جو لوگ بہت پہنچ جاتے ہیں ان کا خدا شکر گزار ہوتا ہے، خدا شکر گزار ہوتا ہے کہ جس سے کوئی نفع کی امید نہ ہو، جس سے خطرے کی امید ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، نفع کی امید نہیں ہے، خطرے کی امید ہے، لیکن پھر بھی اس کو ضرورت میں دیکھا تو اس کے ساتھ نیکی کی۔ کہ دیکھ گزشتہ انبیاء میں ایک شخص نے صحرا میں راستے میں کتے کو جہاں بلب دیکھا، مرنے کے قریب ہے، وحشی درندہ ہے، بھوکا بھی ہے، مرنے کے قریب بھی ہے، تو کیا کیا؟ اپنی پگڑی اتاری، اپنے جوتے کو باندھا، کنویں کے اندر ڈول بنایا اور جوتا بھر بھر کے ڈول بنا کے اس کتے کو سیراب کر دیا۔ ایک نجس جانور، ایک پاک عابد آگے بڑھا، نبی خدا کی طرف وحی آ گئی کہ تیری قوم میں ایک راہب شخص ایسا ہے جس کا خدا شکر گزار ہے، جس سے نفع کی امید نہیں ہے لیکن نقصان کا اندیشہ ہے، ضرورت میں دیکھا تو اسے بھی نہیں چھوڑا۔ اگر خودی کو اپنی بلند کرنا ہے، خودی یعنی اصل انسانیت۔ آیت اللہ متحری کہتے ہیں انسان کے اندر 2 میں پائی جاتی ہیں، ایک میں، ایک اس کی میں نفسی میں ہے، جسمی میں ہے، میرا کھانا، میرا لباس، میرا گھر، میرا آرام، میری ضرورت، میرا غصہ، میری مزاج۔ ایک انسانی میں ہے یہ والی، جسم والی، اور ایک خودی والی میں ہے۔
جس کے اندر وہ اپنے نفس کو کبھی کسی کے ہاتھ میں ہلکا کرنا پسند نہیں کرتا. کہتا ہے جان چلی جائے لیکن نفس نہیں دینا. جس کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ وصیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا حسن، خدا نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، ہرگز اپنی خودی کو فروغ مت کرنا. ہرگز اپنی خودی کو، یعنی اصل انسانیت، اصل میں، اصل انسان، اس کو مت جھکانا کسی بھی نفع کی خاطر، کسی بھی نقصان کے خوف سے. اپنی خودی کو مت فروغ کرنا. اور جانتے ہیں یہ کہاں جا کر پکڑ ہو جاتی ہے کہ وہ اصل میں موجود ہے یا جسم والی میں موجود ہے؟ کہاں پکڑ ہو جاتی ہے؟ ایک عارف ہے بغداد کے صدری سقطی. ایک مرتبہ بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی اور رات کے وقت وہ بھی نکلے شور پر. پوچھا کہ کس طرف لگی ہے، میری دکان کیسی ہے؟ اگر آپ کی دکان خیریت سے ہے. کہا الحمدللہ رب العالمین. جیسے ہی کہا الحمدللہ رب العالمین توجہ ہو گئی. بازار تو جلا، دکانیں تو جلی، میری بچی اس پر میں نے الحمدللہ. 30 سال حالت استغفار میں رہے، صرف ایک اس خطا پر، ایک الحمد پر، ایک شکرانے پر. ابھی تک میرے اندر وہ دوسری میں موجود ہے. میری دکان بچ گئی، الحمدللہ کا میری دکان بچ گئی. اس گری ہوئی میں سے اٹھتی ہوئی میں کی طرف آنے کے لیے 30 سال استغفار کیے. اور آج کے حالات میں دیکھیے، ابھی ہم دیکھتے ہیں بڑے سے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہم تو سکون سے ہیں، سیلاب جدھر آیا سو آیا. جن کی میں بلند ہے، جن کے اندر اصل خودی پائی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. ہم نے ممبروں پر رہبر معظم کو گریا کرتے دیکھا پاکستان کے سیلاب کے لیے. ہم نے بڑے بڑے فنڈز آیت اللہ سیستانی اور رہبر معظم کی طرف سے دیکھے کہ سہم امام کا اتنا پرسنٹ پاکستان کے سیلاب. پاکستان والوں کی ذمہ داری نہیں تھی. دیکھیے جب خود ہی بلند ہو جائے، جب خود ہی بلند ہو جائے، انسان کی اصل میں بلند ہو جائے، تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کے کس گوشے کس کونے میں کہاں کیا ہوا، وہ اس بات کو اونچا رکھتے ہیں. لیکن ہمارے کام کس طرح سے ہیں؟ مولانا رومی ہمارے کاموں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہماری وسعت اس طرح سے ہے کہ ہم نے محنت مزدوری کر کے کچھ زمین کے لیے پیسے جوڑے کہ ایک زمین خرید لی اور اس میں مکان تعمیر کرنا کا ارادہ کیا. دن بھر تو زیادہ محنت کرتے تھے تاکہ پیسے جمع کریں، مکان بنے. رات کے اندھیرے میں جاتے تھے اور مکان کو تعمیر کرتے تھے، رات لگا لگا کے. اب جب ہم نے دن بھر اوور ٹائم کیا تاکہ پیسے بچائیں، رات کو مزید مشقت کی تاکہ مکان تعمیر کریں، بڑی محنت کر کے پائی پائی جوڑ کے لہجہ لہجہ لگا کے مکان تعمیر کر لیا. اس کے بعد اب جب ساز و سامان لے کر کہ اب ہم اپنے ذاتی گھر میں رہیں گے، گئے تو دیکھا کہ ہم نے تو دوسرے کے پلاٹ پہ اپنا مکان بنا لیا، تو زمین ہی اپنی نہیں تھی. یعنی انسان اس دھوکے میں ہے. یہ جو بیگانے کی زمین پہ مکان تعمیر کیا ہے نا، یہ بیگانہ بھی کوئی اور نہیں ہے، یہ بیگانہ بھی میرے زندگی والا میں ہے جو یہیں رہ جانا ہے. میں اپنے اس بدن کے لیے، اس میں کے لیے، اس بیگانے کے لیے جسے میں خود چھوڑ کے آگے بڑھوں گی، میں نے اپنی ساری زندگی دے دی اس میں پر. اور آخرت میں جب دن نکلا، ان کی تمثیل کیا ہے، جب دن نکلی ساز و سامان کے ساتھ رہنے گئے تو دیکھا وہ تو پلاٹ ہی کسی اور کا ہے. ہم نے جو اتنا کچھ محنت کی، جب آخرت میں دن نکلا آنکھوں سے پردے اٹھے تو دیکھا کیا کیا، سب کچھ دوسروں کے لیے، سب کچھ دوسروں کے لیے، کچھ دوسروں کے لیے، کچھ اپنی اس حیات کے لیے. یہاں ہم خود بھی دوسرے ہیں. جن کی خود ہی بلند ہوتی ہے نا، جب وہ نہ جانور کی تکلیف دیکھتے ہیں، نہ وہ دور دراز کی تکلیف دیکھتے ہیں، جن کی خود ہی بلند ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے اتنے بلند ہستیوں کی معاملات میں نظر اندازی کریں گے؟ بلند ہستی بھی رسول اکرم احمد مصطفیٰ سرکار مصطفیٰ جیسی بلند ہستی صلی اللہ علیہ محمد. ہمارے میں تو ہمارا بیگانہ خود ہمارا وجود بھی ہے. یہ میں ہماری گزشتہ کل بن جائے گی اور آئندہ آنے والی میں، جس میں ہمیں پتہ لگے گا یہ تو غریب فقیر ہے. لیکن یہی جسم جو ہمارے لیے بیگانہ ہے،
رسول کا یہی جسم اپنی اصل میں کے ساتھ ان کا جز تھا. ہماری جسم اور روح الگ الگ، سبحان اللہ، رسول کے جسم اور روح ایک میں ہے. سبحان اللہ، جس طرح رسول اکرم کا روح بلند ہے، اسی طرح رسول اکرم کا جسم پاک سبحان بھی اللہ، بلند ہے. سبحان اگر آپ یوں کہیے کہ اگر رسول کے جسم پر ہی غور کر لیں، سب سے پہلے جس شخص نے ان کی طرف توجہ کی کہ ان کے اندر کرامات پائی جاتی ہیں، ان کے اندر ابھی رسول نہیں بنے. سب سے پہلا شخص جس نے ان باتوں کو درک کیا وہ تھی جو ان کی مربی تھی، آپ کی ماں. آپ کی ماں کے عنوان سے آپ کی چچی. جب بعد قبول اسلام مدینے کی ریاست مستحکم ہو گئی اور کہا بچپن میں آپ نے پالا. دادا کا انتقال 9 برس کی عمر میں، ماں کا انتقال 6 برس کی عمر میں، 9 برس کی عمر میں چچا چچی کے حوالے. اس کے بعد سے پوری عمر 40 برس، 40 کے بعد 3 برس جب وہی موقوف ہو گئی. اس کے بعد پھر مزید 3 برس جب شیب ابی طالب. پوری عمر تو چچا چچی کے سامنے. تو آپ نے کیا دیکھا؟ تو میں نے دیکھا رسول کو بچپن سے خرمے بہت پسند تھے، میٹھا شوق سے، خرمے شوق سے کھایا کرتے تھے. اور جب بچپن میں 9 برس کے ہیں باہر جاتے تھے تو جو پکے ہوئے خرمے خود بخود زمین پہ گرا کرتے تھے، میں چن کے اچھے اچھے رسول کے لیے دھو کے صاف کر کے رکھ دیا کرتی تھی کہ رسول آئیں گے میں انہیں خرمے کھلاؤں گی. ایک دن گرمی کی دوپہر آنکھ لگ گئی اور میں اچانک اٹھی. میں نے کہا رسول آتے ہوں گے، نام لیتی ہیں ہم رسول کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ آتے ہوں گے. میں نے خرمے نہیں چنے. میں تیزی سے جب صحن میں گئی تو میں نے دیکھا 9 برس کے فرزند درخت کو اشارہ کر رہے ہیں، کھجوروں کی طرف، پسندیدہ کھجوروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جس کھجور کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ شاخ جھک جاتی ہے. رسول اس میں سے خرما اٹھا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں واپس چلا جا، شاخ واپس چلی جاتی ہے. کہتے ہیں یہ تو ایک تھا جو میں نے کرامت دیکھی. میں نے دیکھا ہے رسول جہاں سے گزرتے تھے کوئی شجر ہو، کوئی حجر ہو، کوئی دیوار ہو، رسول کے استقبال میں تعظیم میں جھک کر آپ کا استقبال کیا کرتے نہ صرف آپ کی چچی نے دیکھا بلکہ وہ جو عیسائی راہب تھا جب اپنے چچا کے ساتھ پہلا سفر شام کیا، تجارت کا سفر، رسول کی عمر بلوغ کے قریب قریب کی ہے. کہا سب کو سامان کے پاس، ان کو سامان کے پاس حفاظت کے لیے بھیج دیا اور سارے دعوت قبول کرنے چلے گئے. کیونکہ وہ اوپر سے دیکھ رہا تھا. کیا دیکھ رہا تھا؟ جہاں جہاں قافلہ جا رہا ہے وہاں وہاں سایہ چل رہا ہے. جہاں جہاں قافلہ جا رہا ہے وہاں وہاں سایہ چل رہا ہے. اس نے دیکھا کہ کچھ تو خاص بات ہے. یہ قافلہ رکتا ہے، سایہ رک جاتا ہے، بادل رک جاتا ہے. یہ قافلہ چلتا ہے، بادل چل پڑتا ہے. ہوا کیا؟ اس نے کہا مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کس کی کرامت ہے. اس نے تمام قافلے کو کھانے کی دعوت دی. قافلہ چل پڑا. سامان کے پاس ایک یتیم عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا. دیکھا قافلہ دھوپ میں چل کے راہب کے دیر میں آ گیا اور بادل اس یتیم عبداللہ کے سر پہ سایہ پھیرا ہے. تو وہ عیسائی راہب جناب ابو طالب سے ارشاد فرماتا، جناب ابو طالب کی شان میں پیشن گوئی کرتا ہے کہ ان قریب یہ فرزند جتنی صفات میں نے توریت اور انجیل میں دیکھی ہیں آنے والے نبی کی، وہ سب اس میں پائی جاتی ہے. ان قریب اس کے اوپر اس کے لیے وحی آئے گی اور اعلان نبوت ہوگا اس کی حفاظت کرنا. جب پوچھا گیا کہ رسول کے اوپر بادل سایہ کیوں کیا کرتا تھا، کیا سبب تھی، تو جواب کیا ہے؟ جمال عکس سے کوہ طور کا سایہ نہیں ہوتا، کمال رب کی صفات کا سایہ نہیں ہوتا. کہاں کیسے بھلا سایہ ملے جس میں محمد کا، محمد نور ہے اور نور کا سایہ ہے، نہیں سبحان ہوتا. اللہ. کہا جب رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ وآل محمد اللہم صلی علی جب رسول سے پوچھا گیا آپ کی اس کرامت کا سبب، ہمارا جسم ہماری روح دو میں ہے. جب تک اپنے جسم کی روح کو ہرائیں گے نہیں ہماری اصل میں، اصل خود ہی بلند نہیں ہوگی. لیکن رسول کے جسم اور روح دو الگ نہیں، ایک ہی میں ہے، ایک ہی ہے دونوں. کہا آپ کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا، وجہ کیا ہے؟
بادل کیوں ساتھ چلتا ہے، سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ میرے خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا سایہ زمین پر پڑے اور کسی سے غلطی سے میرے سائے پر ہی اس کا قدم پڑ جائے، رسول کے سائے پر بھی کسی کا قدم آ جائے، یہ خدا کو پسند نہیں۔ لیکن خدا اور خدا کے رسول کو پسند ہے کہ دوش پہ کبھی حسن بیٹھے، کبھی حسین بیٹھے، اور کبھی جب بت شکنی کا مرحلہ آئے تو حسنین کے بابا کو رسول خود اپنے شانے پر قدموں سمیت کھڑا کر دے۔ تو یہ نہ رسول کا سایہ ہے، نہ رسول سے کوئی چیز بلند دکھتی تھی۔ پہاڑ کے قریب گزرے تو پہاڑ جھکتا تھا، درخت کے قریب گزرے تو درخت جھکتے تھے، ہر چیز جھک کے تعظیم میں سلام کیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ رسول اکرم کے جسم کے معجزات کتابوں میں 24 بیان ہو، صرف جسم کے معجزات 24 بیان ہوئے کا رسول کے جسم پاک سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ کافر بھی اگر اس راستے سے 2 دن بعد گزرے، جس گلی سے رسول گزرے، تو کہتا تھا لگتا ہے اس گلی سے رسول گزرے۔ کہا تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ کہا جو ان کی بدن کی خوشبو ہے وہ یہاں 2 دن تک محسوس ہوئی۔ جو رسول کی خوشبو کافر محسوس کرتے ہیں نا، رسول کہتا ہے الحسن والحسین ریحان فی الدنیا، رسول کی خوشبو دنیا والوں کے لیے، اور جو رسول کے لیے خوشبو ہو وہ حسنین کریمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد صلوات۔ حدیث قدسی خود خوشبوؤں کی کہانی ہے، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ۔ کافر سنتے ہو تو اپنے نہ سننے کے، رسول کی خوشبو، رسول کی خوشبو وہ ہے جب روزے زفاف شہزادی کونین تھا، ام سلمہ نے سجانا شروع کیا، کوئی عطر ہے تو لاؤ، اور شہزادی نے ایسا عطر پیش کیا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں سونگا تھا۔ کہا یہ بھی جنت کا ہے؟ کہ جنت والا تو اس سے پہلے لگایا تھا، جنت کا لگ چکا، جو جنت کی خوشبو کو ہیچ کر دے اب وہ عطر کھلا۔ یہ کون سا عطر ہے؟ جب گرمی کی دوپہر میں میرا بابا تبلیغ کر کے واپس پلٹتا تھا، ان کی پیشانی کا پسینہ میں شیشی میں بھر لیا کرتی تھی، میرے بابا کا پسینہ ہے۔ رسول کی خوشبو بدن کا معجزہ، رسول سے منسلک چیزیں۔ اگر آپ صرف رسول کے وضو کے پانی کو دیکھا، روایتیں ہیں نا، کوئی گرنے نہیں دیتا تھا ایک قطرہ، تبرکن لیتا ہے۔ رسول کے جسم سے پانی مس ہو جائے متبرک۔ رسول ایک مرتبہ دودھ کا پیالہ مجھ سے لگائیں اور کام یاد آ جائے اندر چلے جائیں اور کوئی اٹھا کے پی جائے۔ جو اصحاب صفہ میں 7 ہجری کے بعد آئے، 2.5 سال میں رسول کی روایتوں کا سب سے بڑا راوی بن جائے، ابو ہریرہ۔ پوچھا گیا کسی صحابی سے اتنی حدیثیں نہیں سنی، ہر حدیث قال ابو ہریرہ، قال ابو ہریرہ، یہ کیسے؟ ایک مرتبہ رسول کو دودھ کا جام پیش کیا گیا، رسول نے منہ لگایا، کوئی کام یاد آیا، پیالہ رکھا، چلے گئے، میں سمجھا رسول کی رغبت ختم ہو گئی، میں نے رسول کا جھوٹا دودھ ایک مرتبہ پی لیا، جس کے سبب میرا حافظہ اتنا تیز ہو گیا کہ میں اتنی حدیثوں کا راوی بن گیا۔ جو ایک مرتبہ بغیر اجازت رسول کا جھوٹا دودھ پیے وہ ایسا ہو جائے جو رسول کی لعاب دہن اور زبان چوس چوس کے پروان چڑھے، وہ کیسے ہوں گے؟ جو رسول کا دودھ اور پانی نہیں، جو رسول کا خون ہوں گے، ان کی کیا شان ہوگی؟ جو رسول کے اگر صرف بدن کے معجزات دیکھیے، کہتے ہیں رسول کے جسم کی چند چیزیں نمو نہیں کرتی تھی، ناخن کاٹنے نہیں پڑتے تھے، نظافت کے خلاف ہے نا، جسم کا اضافی حصہ ہے، بڑھ جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے۔ رسول کی زلفیں تراشی نہیں جاتی تھی، جو ایک مرتبہ ہوگی ایسے ہی ناخن بال۔ صرف رسول نے حجۃ الوداع زندگی کا واحد حج کیا، سر کے بال اتروائے، امت نے اسے تقسیم کر لیا تبرکن۔ اب جب کبھی حاجت ہوتی تھی بالوں کو، جس کے پاس 1 تھا، 2 تھا، 3 تھا، 1 تھا، دیکھتے نا 8ویں امام کے زمانے تک لوگ بال لے کر آتے تھے، ہمارے پاس منہ رسول ہے، بال رسول ہے،
ایک ایک بال کو لے کر توسل کرتے تھے، حاجت مانگتے تھے، حاجت پوری ہوتی تھی. بال کا کوئی کردار نہیں ہے، بال کا کردار نہیں ہوتا، لیکن جو بال سے توسل کر کے حاجت لے لیتے ہیں وہ آل سے توسل کر کے حاجت کو کیوں نہیں مانتے؟ جبکہ آل کا کردار بھی موجود ہے، آل کے اندر تاثیر بھی موجود ہے، آل کے اندر خون رسول بھی موجود ہے. اگر صرف رسول کے جسم کے چند معجزات پر بات کی جائے، میسرہ جناب خدیجہ کا غلام، جب بی بی خدیجہ نے آزمانے کے لیے میسرہ کو ساتھ بھیجا کہ میں نے جو ان کی کرامات سنی ہے، اس دفعہ سفر پہ تم جاؤ اور حالات نقل کرنا، ایک ایک بات بتانا. پوچھا، واپس آ گیا، سب کچھ بتایا، ایک واقعہ یہ بھی بتایا. کہا کہ جب رسول خیمے میں سویا کرتے تھے سفر تجارت پر تو سارے سوتے تھے، چراغ بند کر دیا جاتا تھا، لیکن ایک چادر اوڑھ کے سونے والا ایسا تھا جس کے چادر اوڑھنے کے بعد بھی اس کے بدن سے نور چھن چھن کے پورے خیمے کو منور کر دیا کرتا تھا، اور ہم پہچان لیتے تھے کہ یہ وہ ہے جس کو آپ نے ہمارے ساتھ بھیجا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک تو چادر کون سی تھی؟ یا ایھا المزملو، یا ایھا المدثرو. قرآن نے قصیدہ گایا ہے، کالی کملی والا، کالی چادر اوڑھ کے سونے والا. رسول کالی چادر اوڑھے تو سنت رسول، رسول کی آل کے غم میں ہم کالا لباس پہنے تو اعتراض. تو رسول کی سنت ہے کہ کالی کملی رسول اوڑھا کرتے تھے. کہ جب رسول چادر اوڑھ کے سو جاتے تھے تو رسول کے پورا جسم ڈھکا ہونے کے باوجود بھی نور رسول چھن چھن کے چادر سے باہر آتا تھا. اب بتائیے، شب ہجرت اگر کسی کو رسول کو اپنی جگہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو سلائے گا نا کہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ رسول سو رہا ہے. اب قد و کاٹ بھی رسول والا ہو، انداز بھی رسول والا ہو، اور کچھ ہو نہ ہو کم از کم وہ نور تو رسول والا ہو کہ چادر سر سے پیر تک تنی ہو اور جسم سے چھن چھن کے نور بتاتا رہے کہ چادر کے نیچے مدد اب ہے. صلوات پر محمد تو نور رسول وہ تھا جس پہ امہات المومنین رات کے وقت سوئی گھوما کرتی تھی. کہتی تھی دن میں سوئی گم جاتی تھی، دن کی روشنی میں نہیں ملتی تھی، لیکن رات کو جب رسول حجرے میں واپس آتے تھے پیشانی کا نور اتنا منور کر دیتا تھا حجرے کو کہ ہم دن کی گری ہوئی سوئی رات میں ڈھونڈتے تھے. اب جو رسول کا تو جب رسول کا نور ایسا ہے، اور جس شخصیت کو رسول کہیں الحسن نور عینی، رسول کا نور ایسا، اور جو رسول کی آنکھ کا نور ہے وہ ہے حسن. آقا حسن کا کیا علم ہے، کیا کرم ہے، جہاں سارے کریم ہو اور جسے کریم کا لقب مل جائے، کریم اہل بیت کا لقب مل جائے، جہاں سارے ہی سخی ہیں. سخی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی حاجت کو پورا بھی کرے اور سامنے والے کو عطا بھی کرے، بچائے بھی اور دے بھی دے، وہ سخی ہے. حاتم سخی ہے نا، بچا بچا کے دیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے تھوڑا رکھ لیتا ہے، پھر تھوڑا دیتا ہے تھوڑا رکھ لیتا ہے. سخی وہ ہے جو بچا بچا کے دے، اپنے لیے روک کے دے. لیکن کریم وہ ہے جو اپنی حاجت کو پیچھے رکھے، اپنی ضرورت کو پیچھے رکھے، آنے والا آئے اس سوال کی زحمت نہ دے، سوال بھی نہ کرے اور اس کو عطا کر دے. مولا سب مسافرت میں ہے، ایک فقیر دیکھا چلتا چلا آ رہا ہے. اس سے پہلے کہ اور قریب آئے اپنے غلام سے کہا اس وقت خزانے میں جتنا موجود ہے سب دے دو. کہا مولا مسافرت میں ہے، سفر میں ہے، زیادہ راہ چاہیے ہوتی ہے. لیکن خودی کسے کہتے ہیں؟ جس کی دو میں ایک ہو، خودی کتنی بلند ہو کہ سامنے والے کو سوال کی ذلت بھی نہیں دے گی. فقیر آیا کا جتنا ہے دے دے. اس نے لیا، کہا ایک تو میری حاجت اتنے زیادہ کی نہیں تھی، دوسرے ابھی تو میں نے حاجت کی بھی نہیں. کہا جو حاجت سن کے دے وہ تو سخی ہوگا، جو چہرہ دیکھ کر پہچان لے وہ کریم ہوگا. بنا مانگے دے دیا. ہم تمام حاجت مند ہیں نا، اور ہمارے چہرے اس وقت آقا حسن کے سامنے کریم اہل بیت
ہماری پیشانیوں پر لکھی حاجتوں کو آپ پڑھ لیجیے اور اپنے پرسے کا صدقہ عنایت فرمائیے، سب کی رکی حاجتیں مقبول ہو جائیں۔ نہ صرف کریم ہے، یہ حلیم بھی ہے، حلم کرنے والے، معاف کرنے والے، جس نے محروم کیا اس کو عطا کرنے والے، یہ عابد بھی ہیں۔ کیسے عابد؟ بچپن کے عابد ایسے تھے کہ نماز عید کی تکبیریں آج تک امام حسن کی سنت ہے۔ ابھی بچے نے انگلی پکڑ کے قدم اٹھانا شروع کیا ہے۔ رمضان کریم کی ولادت، 1 سال کا بچہ، عید آ گئی اگلے برس۔ آقا حسین گہوارے میں ہیں، آقا حسن انگلی پکڑ کر گئے ہیں، بولنا شروع نہیں ہوئے۔ رسول نے نماز عید کے لیے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، نمازی کی زبان صاف نہیں کھلی، دہرایا لیکن صاف نہیں تھی۔ رسول نے اتنی دیر تک دہرایا جب تک حسن نے اللہ اکبر نہ کہہ دیا، نماز عید شروع نہ ہوئی۔ اور آج تک ہر مسلمان جو نماز عید میں دونوں رکعتوں میں 7 اور 5 تکبیریں کرتا ہے، وہ آج تک حسن کی سنت پر عمل کرتا ہے، جس کا بچپن اس طرح کا ہوتا ہے۔ بلند کر صلوات۔ مزید فضائل سبز قبا کی گنجائش نہیں، مولا حلیم ہے جو دشمن کو معاف کر دے۔ خودی کا زینہ کیا ہے؟ جو محروم کرے اسے دو، جو برائی کرے اس سے اچھائی کرو۔ آقا حسن کی زندگی کا آخری عمل بھی یہی ہے۔ آقا حسن کی زندگی کے آخری عمل سے پہلے آج ابھی 2 پرسے دے دیں۔ آج 28 سفر، اپنے ذہنوں کو 11 ہجری میں پہلے لے کر جائیے۔ دن ڈھل رہا ہے، جس گھر میں میت ہوتی ہے کہتے ہیں اسے جلد از جلد آخری رسومات تک پہنچایا جائے۔ 11 ہجری ہے، رسول کا گھر ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، امت موجود نہیں ہے، سیدہ غش میں ہے، چونکتی ہے پھر بابا کو دیکھتی ہے، اے امتیوں یہ 61 ہجری نہیں ہے کہ میرے لال کا جنازہ 3 دن تک رکھا رہے، یہ تو مدینہ ہے، ابھی ابھی بابا کی آنکھیں بند ہوئی، تم کہاں چلے گئے؟ یہ امت ماں اوزیا نبی ہو، نبی کو اس طرح اذیت دے کے دنیا سے رخصت کیا گیا ہے۔ 70 دنوں میں ایسا کیا ہوا؟ رسول بخار میں مبتلا تھے، رسول کو دوا کے عنوان سے زبردستی کوئی چیز تناول کرائی گئی، رسول انکار کرتے رہے کہ مجھے اس وقت اس دوا کی حاجت نہیں ہے، لیکن کتابوں میں حوالے موجود ہیں، جبرن رسول کے دہن میں اس بات چیز کو انڈیل دیا گیا، رسول اس کے اثر سے مزمحل ہو گئے۔ وہ رسول جو 70 دن پہلے ایک ہاتھ سے علی کو بلند کر رہا تھا، چارپائی پر آ گیا، رسول کو غصہ افاقہ ہوا، رسول نے کہنا شروع کیا، میں نے کہا تھا نا مجھے یہ دوا نہ دی جائے جو میرے حلق میں انڈیلی گئی، جس نے اس دوا کو میرے حلق میں ڈالا اس دوا کو لایا جائے اور ان تمام حاضرین کو ڈالا جائے، لیکن اس دوا کو اور کسی نے تناول نہ کیا۔ رسول پر اس کی تاثیر یہ تھی، وہ رسول چند دنوں میں اس قدر گھل گئے، جسم گھل گیا، تپ بڑھ گئی، رسول غش میں ہے، سوائے نماز کے اوقات کے رسول آنکھیں نہیں کھولتے۔ ذرا سوچئے گا، ایک وہ بیٹی جس کا واحد سہارا دنیا میں باپ تھا، وہ بیٹی جس نے ماں کو کمسنی میں کھو دیا، باپ کی شفقت کے ساتھ پلی ہے، سوچئے گا وہ بیٹی جس کے پاس ددیال کا کوئی رشتہ نہیں ہے، نانی نہیں ہے، نانا نہیں ہے، کوئی خالہ ماموں نہیں ہے، وہ بچی جس کے پاس ددیال کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یتیم عبداللہ کے فرزند ہے نا، یتیم عبداللہ کی بیٹی ہے نا، کوئی رشتہ دنیا میں نہیں ہے، نہ ددیال کا نہ ددیال کا، اکیلا بابا ہے، وہ
کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے. اب جو بابا غشی میں چلا گیا سیدہ کے لیے موت سے پہلے موت کا ہنگام پکا ہو چکا ہے. سیدہ بے چین ہے. بابا آنکھیں نہیں کھولتے. ایسے میں بابا نے آنکھیں کھولی, آواز دی کہ مجھے خطاب کرنا ہے. مسجد میں اعلان کیا جائے آج رسول خطبہ دے گا. مدینے والوں کو پتہ لگا. تاریخ کہتی ہے کبھی مدینے میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا تھا, کیونکہ کئی دن ہو چکے تھے رسول گھر سے نہیں نکلے تھے. اب جب اعلان ہوا آج رسول آخری خطبہ دیں گے, کوئی گھر میں نہیں رکا. سارے مسجد میں, مسجد کے باہر, مسجد کی گلیوں میں جمع ہو چکے تھے. اور شہزادی کے لیے باپ آنا چاہیے. بالکل اسی طرح رخصت کر رہی ہے. جانتی ہے اپنے پیروں پر یہ بابا آخری بار کھڑا ہوگا. اس کے بعد جب بستر پر لیٹے گا کھڑے ہونے کی تاب نہیں ہوگی. شہزادی دیکھ رہی ہے. رسول نے ایک ہاتھ علی کے کاندھے پر, ایک ہاتھ عباس چچا کے کاندھے پر رکھا. رسول میں قدم اٹھانے کی سکت نہیں تھی, قدم گھسیٹ رہے تھے. شہزادی نشان قدم پر لیٹی ہوگی. اے بابا اس حالت میں مسجد جائیں گے. رسول چلے گئے. خطبہ ارشاد فرمایا, حقوق الناس کے بارے میں ارشاد فرمایا اور کہا اگر کسی کے پاس میرا کوئی حق ہے, کسی کا کوئی حق میری گردن پر ہے, آگے بڑھے اور اپنا حق لے لے. رسول بتا رہے ہیں رسول جیسا بھی دنیا سے جائے وہ حق ناس لے کر نہ جائے. کہتے کسی کا حق ہے. مدینے کی گلیوں میں چیخیں بلند ہو چکی ہے. رسول کو جس نے حجۃ الوداع میں دیکھا تھا نا, ایک توانا بدن, ایک صحت مند رسول, ان کی رسول کا یہ حال دیکھ کے چیخیں بلند ہو گئی. رسول کا بدن کھل چکا ہے, قدم نہیں اٹھ رہے, چیخیں بلند ہیں. اب رسول کو ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے رسول خدا میرا ایک حق ہے. حق یہ ہے سواری پر آپ نے تازیانہ بلند کیا تھا, میں قریب تھا, میری پشت پر لگ گیا. مجھے نصیحت چاہیے. جو لوگ رو رہے تھے ان کی چیخیں بلند ہوئی. اے شاہ تو رسول کو دیکھ رہا ہے, اس کمزوری میں تو تازیانہ مارے گا. رسول کہتے ہیں خاموش, یہ میرا اس کا معاملہ ہے. حسنین بھیجے گئے, جاؤ سیدہ سے کہو نانا کا تازیانہ دے دے. بچے گھر میں آئے, ماں سن چکی تھی, مجمحل تھی اور کہہ رہی تھی اے حسن, اے حسین, تازیانہ تو لے جاؤ لیکن اس شخص سے کہنا میرے بابا کو نہ مارے. مارنا ہے تو حسنین کو اپنے اوپر لے لو. سیدہ نے صرف سنا ہے, دیکھا نہیں ہے, ابھی تازیانہ لگا بھی نہیں ہے, لیکن سیدہ صدمے سے کھڑی ہوتی ہے, بیٹھ جاتی ہے. تازیانہ بابا کی پشت پر پڑے گا. تازیانہ آ گیا, رسول نے صحابی کو دیا. صحابی کہتا ہے رسول اللہ جب تازیانہ میری پشت پر لگا, کرتا میری پشت پر نہیں تھا, جسم پر رہنا تھا, اتنا سننا تھا. رسول نے اب جو اپنی پشت سے کرتا ہٹایا, چیخیں اور بلند ہو گئی. ابھی تک چہرہ دیکھ رہے تھے کہ کھل چکا ہے, اب جسم دیکھا کہ تمام جسم گل چکا ہے, نظیف و نہار بدن ہے. وہ شخص نے کوڑا پھینکا, آگے بڑھا, بوسے لیے. اے رسول خدا, کون سا تازیانہ, کون سی قصار, مجھے تو مہر نبوت کا بوسہ لینا تھا. لیکن اے صحابی تو کیا جانے اتنی دیر میں سیدہ پر کیا گزر گئی. تازیانہ بلند ہوا, سیدہ گر گئی. بابا گھر میں آ چکا ہے. کبھی کاغذ قلم مانگ رہا ہے, امت ستا رہی ہے. کبھی وصیت کرنا چاہتا ہے, امت
رسول حالت غضب میں ناراضگی میں دنیا سے جا رہے ہیں. رسول چلے تو جائیں گے. آخری بات سیدہ کے کان میں کچھ کہہ دی ہے اور سیدہ اب منتظر ہے. بابا کی آنکھیں بند ہو گئی. امت ثقیفہ میں جا بیٹھا. سیدہ منتظر ہے. 3 دن تک جنازہ رسول کا رکھا رہا. رسول کے نواسوں نے رسول کی میراث آپس میں تقسیم کر لی. پہلی میراث زہر کی تھی. بڑے نواسے نے زہر لے لیا. چھوٹے بیٹے نے 3 دن تک اپنی میت بغیر غسل و کفن کربلا کی چلتی ریت پر رکھی. میراث شہادت رسول تقسیم ہو گئی. 3 دن بعد دفن تو ہو گیا لیکن تدفین کا تیسرا دن ہے. سیدہ کا وہ کلمہ بلند ہونے والا ہے جو بعد رسول کہا تھا. اے بابا امت نے آپ کے بعد اتنا سدایا. روشن دنوں پر پڑتی مصیبتیں تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی. وہ مصیبتیں ایسی کیا تھی جو سیدہ کو یہ کہنا پڑا. ہمارے یہاں روایت ہے دفن کا تیسرا دن ہو لوگ پرسے کو آتے ہیں. رسول کا پرسہ ہے. امت لے کر آئی ہے. ادھر نواسہ رسول کا پرسہ ہے. امت لے کر آئی ہے. دونوں فاطمہ چاہے وہ بنت الحسین ہو یا بنت رسول ہو دونوں کا ایک ہی جیسا پرسہ ملا. بابا دنیا سے گیا. امت آگ لے کر آ گئی. تعزیانے لے کر آ گئی اور اس طرح سے ستایا ہے کہ اس منظر کو کوئی بھول نہیں سکتا. اور کوئی تو کون 8 برس کا حسن مولا شدید اذیت کے وقت بھی نہیں بھول رہے. جودا نے مولا کو زہر تو دے دیا. زہر نے اثر تو شروع کر دیا. پیغام تو چلا گیا. بھیا حسین جلدی آ جاؤ. حسین مولا پہنچے. منظر دیکھا ایک دشت ہے ہاتھ میں چھڑی ہے. حسن مولا قے کر رہے ہیں. ہر قے میں چند ٹکڑے کٹ کٹ کے جگر کے دشت میں گرتے ہیں اور مولا چھڑی سے شمار کر رہے ہیں یہ کتنے ہو گئے. دیکھا حسین کے پیچھے پیچھے زینب آ رہی ہے. گھبرا گئے. بھیا حسین جلدی اس دشت کو چھپا دو کہیں زینب نہ دیکھ لے. لیکن چھپانے میں وقت لگا. زینب دیکھ چکی ہے. ہائے زینب تیرا صبر. آج بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے. کل بھتیجے کے جسم کے ٹکڑے دیکھے گی. خاک کربلا ہمارے حسین ہوگی اور قاسم کے ٹکڑے ہوں گے. مولا حسن جگر پلٹ رہے ہیں. جگر کے ٹکڑے اگل رہے ہیں. وصیتیں کرتے جا رہے ہیں. چھوٹے سے فرزند کو بلایا. 3 برس کے قاسم پر وصیت لکھ کے بازو پر باندھ دی. وصیتیں ہو گئی. ادھر زینب کا بھائی زینب مصبحل ہے. یہ کریم مولا جانتے ہیں جیسے ہی زید نے اثر کیا تھا نا اس سے پہلے کہ بلاوا بھیجا ہو آقا حسین کو پہلے اپنی زوجہ سے کہتے ہیں اے جودا یہاں سے چلی جا عباس آنے والا ہے جو قاتلہ کو فرار کرا دے. عباس آ گئے. غسل ہو رہا ہے. کفن ہوا. کاندھا ملا. زینب تیرے بھائیوں کی مصیبت
زیارت قبر رسول پر حسن لائے جا رہے ہیں اور سامنے امتی تیر لیے کھڑے ہیں. اگر جنازہ حسن آگے بڑھایا ہم تیر چلا دیں گے. صرف کہا نہیں 70 تیر روانہ ہوئے. حسن مولا کے جنازے پر آگے لگے. گھر سے جو اقبال نکل جاتا ہے جنازہ وہ کب پلٹ کے گھر آتا ہے. لیکن زینب تیرے مسائے تو نے ایک بھائی کو 2 بار رخصت کیا. پہلی بار حسن بنا کے رخصت کیا. دوسری بار حسین بنا کے رخصت کرے گی. جنازہ واپس آیا. کفن پر خون ہے. کفن کے رنگین کفن اتارا جا رہا ہے. تازہ کفن پہنایا جا رہا ہے. زینب جنت سے 2 کفن آئے تھے. ایک حسن کا دوسرا بھی حسن کا. اس لیے کہ حسین کو کفن نہیں ملے گا. حسن دونوں کفن پہنے گا. 2 بار غسل پائے گا. 2 بار کاندھوں پر بلند ہوگا. خاموش پھیلائے بقیے میں ایک بیٹے کی منتظر ہے. حسن آغوش میں آ جا. حسن کو بڑی احتیاط سے مسموم ہے. تیر کھائے ہے. لہد کے حوالے کیا اور دوسرے بیٹے کے لیے بھی ماں نے باہیں پھیلائی. لیکن جنازہ نہیں ہے. کیوں لعنت اللہ علی قوم الصالحین وآبائهم أجمعين. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. خداوند عالم آج بڑا فرش ہے. آج سیدہ کے بابا کا فرش ہے. آج بی بی کی یتیمی کا پرسن ہے. اے خدا آج سیدہ مدینے میں گئے گھر پہن کے بیٹھی ہوگی. ایک طرف بابا کا رونق والا روزہ ہوگا. دوسری طرف بیٹے کی اجڑی ہوئی قبر ہوگی. اے خدا مظلومیت شہزادی کا واسطہ ظہور امام میں تاجیل فرما. منتقم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں آپ کے انصار میں شمار فرما. حاضرین کی جملہ حاجات کو پورا فرما. پریشانیوں کو دور فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عنایت فرما. خداوند عالم ان مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ان کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. آپ فاتحہ پیش کیجیے. میں نام لیتی ہوں. سیدہ جمال آرا بنت سید علی اصغر، امت سکینہ بنت سید علی امیر، سید علی مہدی، سید علی شبیر نقوی، سکینہ بیگم بنت سید مولانا حفاظت حسین اور تمام ارواح مومنوں مومنات کے لیے. ماتم حسین.